بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تاثیر اور اس کے نمایاں اثرات انسانی زندگی پر، اس پیغام کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن کریم کی تاثیر سے متعلق سنا کہ قرآن کریم کا اثر جمادات پر، اور قرآن کریم کا اثر حیوانات پر، اور قرآن کریم کا اثر انسانی قلوب پر. چنانچہ اس سلسلے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 پڑھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس قرآن میں نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ انسان بیماریوں سے شفا یاب ہو جائے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے گا، انسان فتنے و فساد سے باز آ جائے گا. اور اس قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی جنت نشاں بن جائے گی، امن و سلامتی کی فضا ہموار ہو جائے گی، اور جہاں بھی جائے گا ایسا لگے گا گویا کہ دنیا کے اندر امن و شانتی کا بہت عظیم سما پیدا ہو گیا ہے. جہاں بھی جائے گا ایمان و عمل کے خوشنما پھول کھلیں گے. صحابہ کرام کے اوپر قرآن کریم کی تاثیر کا اثر تھا کہ صحابہ کرام دنیا کے جس خطے میں گئے ایسا لگا کہ گویا آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں. کیا یہ تاریخ میں یہ واقعہ آب زر سے لکھنے کے لائق نہیں ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جب مسلمانوں کی وہ جماعت پہنچتی ہے اسلام کی دعوت کو لے کر اور جنگلوں میں رکنے کا انہیں اتفاق ہوتا ہے، تو انہوں نے آواز لگائی کہ اے جنگل کے درندوں، اے وحشی جانوروں، ہم اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں انسانیت کے نام، جنگلوں کو خالی کر دو. کیا بڑے بڑے جانوروں نے، شیروں نے، چیتوں نے جنگل خالی نہیں کیا؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے. آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. آج بھی وہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. اللہ نے قرآن کریم کی تاثیر سے متعلق فرمایا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 نمبر کی آیت. کہہ دو کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، توفیق بھی ہے خیر کی، اس میں جنت کی رہنمائی بھی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت بھی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے. ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے. قل وللذین آمنوا ھدی وشفاء. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی تاریکی میں اور اضافہ ہوگا. چنانچہ اس مضمون کو قرآن نے سورہ اسراء میں بیان کیا آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں. کس لیے اتار رہے ہیں؟ طاقوں میں سجانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. آنکھوں میں بسانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. تعویذ بنانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. دھو کے پلانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، اس لیے نہیں، بلکہ شفا. اس میں شفا ہے جسم کے لیے بھی، روح کے لیے بھی، دماغ کے لیے بھی، اور رحمت بھی ہے. دنیا میں رحمت آئے گی، دل میں رحمت ہوگی، آخرت میں رحمت ہوگی. بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی آدمی عزت نہیں پا سکتا. لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے. اس لیے آئیے ہم اس قرآن سے شفا حاصل کریں، آئیے اس قرآن سے ہم استفادہ کریں. اس سلسلے میں چند واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سے بعض کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. بر صغیر کے بہت سے ہاسپٹلس اور بہت سارے طبی اداروں کے اندر مریضوں کے لیے جہاں بہت سے علاج کی قسمیں رکھی گئیں، لوگوں نے اس قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فائدہ اٹھایا. سورہ رحمان کی کیسٹیں لگائی گئیں، سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی گئی، امام حرم کی
کیسٹوں کے ذریعے سے مریضوں کو سنایا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا، وہ کلپ دیکھی ہے کہ واللہ کینسر کے مریض اچھے ہو گئے، ہارٹ کے مریض اچھے ہو گئے، بی پی کے مریض اچھے ہو گئے۔ ٹینشن فری ہے یہ قرآن، ٹینشن فری دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دوا نہیں کہا، شفا کہا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جن کے سرطان کینسر کے آپریشن ہو چکے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، لیکن جب اس نے قرآن کی قرأت سنی، رقیہ شریعہ کا اہتمام کیا، اللہ کے نیک بندے کے پاس آ کر اس نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مریض بالکل شفا یاب ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مریض شفا یاب ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں پیش کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 16 سال پہلے کی بات ہے، 2006 یا 7 کا واقعہ ہے کہ میں یادگیر سے گلبرگہ سفر کر رہا تھا، ٹرین میں جگہ نہیں تھی، سب لوگ کھڑے تھے۔ اچانک ایک بچہ جس کی عمر 10 سال رہی ہوگی، پیٹ کے درد سے کراہنے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ میرے دوست، میرے عزیز بھائی نے، جو ہمارے ہم سفر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم شفا ہے، رحمت ہے، یہ انسانیت کی کتاب ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں پانی دیتا ہوں، آپ اس پر دم کر دیجئے۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی اور دم کر کے دیا، واللہ 1 منٹ نہیں لگا، پیتے ہی مریض شفا یاب ہو گیا، پیتے ہی وہ مریض اچھا ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بڑے داعی نے، جو اسلام کے بڑے داعی اور کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، اندرا گاندھی ہاسپٹل گیا دہلی میں، وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ برہمن تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر شیخ عبد الرحمن السدیس کی کیسٹیں لگائی جاتی ہیں مریضوں کو، کتنے مریض شفا یاب ہو گئے، کتنے مریض راہ یاب ہو گئے، کتنے مریض اچھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن اسی قرآن کی برکت تھی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اثر ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو ایک گفٹ دینے جا رہا ہوں۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبِ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ مال ختم تو ہو جائے گا، لیکن علم کا جو گفٹ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا پیغام انسانیت کے نام۔ قرآن کریم ایک ٹینشن فری دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں حدیث نمبر 3712 عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب عبدا ہم ولا حزن ولا غم الا قال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک ماض فی حکمک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی إلا أذهب الله همه وأبدل مكانه فرحا قالوا ألا نتعلمها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها۔ اس حدیث کے اندر عظیم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث میں جو دعا سکھلائی گئی ہے اس پر غور کیجیے آپ۔ بندہ کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے اوپر نافذ ہے، اور اے اللہ تیرے فیصلے ہمارے اوپر قائم و دائم ہیں، عدل اور انصاف کے ساتھ تیرے فیصلے ہیں۔ بے شک میں تجھی سے دعا کرتا ہوں ان تمام ناموں سے، جن صفتوں سے تو متصف ہے، جن ناموں سے تو موسوم ہے، اور وہ نام جو تو نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، یا بہت سے ایسے نام جنہیں تو نے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے،
کوئی نہیں جانتا تیرے سوا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ان تمام ناموں سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دلوں کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کو کافور کر دے، میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ تو الا اذهب اللہ ہمہ، اللہ اس کے مستقبل کے جتنے خطرات، جتنے غم، جتنے ٹینشن ہیں اللہ ختم کر دے گا، یعنی ٹینشن فری کر دے گا اللہ۔ اور ماضی میں جو تکلیفیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر خوشی اور مسرتوں سے لبریز کر دے گا۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا یا رسول اللہ الا نتعلمها، ہمیں سیکھنا چاہیے نا۔ اچھا یہ تو کہہ سکتے صحابہ الا نحفظها، ہمیں یاد کر لینا چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ صرف یاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حافظ بھی تھے اور محافظ بھی تھے۔ کہاں سیکھنا، یعنی ہم اس کو یاد بھی کریں، اس کو سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ آپ نے پیغام دیا، آپ نے قیامت تک کی پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو بھی اسے سنے یعنی قیامت تک جو بھی سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ لے، یعنی اس کو یاد بھی کرے، اس کے معنی کو سمجھے بھی اور اس کے ذریعے دعا بھی کرے۔ یہ اتنا عظیم پیغام ہے، اگر ہم اور آپ اس دعا کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی، خوشیوں مسرتوں سے لبریز ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ سعودی عربیہ کا ایک بھائی نے ہمیں بیان کیا جو انتقال کر چکے، اللہ کے پیارے ہو چکے۔ کہا کہ جب سے مولوی تم نے یہ دعا سکھلائی ہے میں لاکھوں کے قرض میں مبتلا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ دعا پڑھی ہے اللہ نے دل کو مضبوط کر دیا، قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ نے راستے نکال دیے۔ اللہ اکبر، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے دثر القرآن فإن فی علم الاولین والآخرین، قرآن پر تدبر کرو، قرآن کو اٹھنا بچھونا بناؤ، کیونکہ فإن فی علم الاولین والآخرین، اس لیے کہ اس میں اولین اور آخرین کا سارا علم ہے، تمام خزانے ہیں اس کے اندر، علم و حکمت کے دفینے ہیں اس کے اندر۔ اس لیے جس آدمی نے جس مقصد کے لیے قرآن پڑھا اس کو وہ چیز حاصل ہوئی، ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کی نیت سے جو قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، سعادت ملے گی، نیک نامی ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ اگر کسی نے جوانی میں قرآن کی تلاوت کی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ قرآن نہیں پڑھ پایا، تہجد کی پابندی نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سورہ 3 کی مشہور آیت ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے تو ان کا ثواب، ان کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حبیب مصطفیٰ خلیل الرحمن رحمت للعالمین خاتم النبیین صاحب لواء الحمد شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو جو صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا، جو قیام کی حالت میں مقام پر عمل کرتا تھا، اس کا ثواب اسے مکمل دیا جائے گا، سفر کے اندر بھی ثواب لکھا جائے گا اور بیماری کے اندر بھی اس کو ثواب مکمل ملے گا صحت و تندرستی کا۔ یعنی اگر کسی نے جوانی میں عبادت کی ہے اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک عظیم اسلام کے اسکالر اور تفسیر کے امام، تمام صحابہ میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتا ہوں۔ صحیح الترغیب کے اندر بسند صحیح موجود ہے۔ قال ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو قرآن پڑھے گا، پڑھنے سے مراد پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا، جو قرآن پڑھے گا وہ ارذل عمر میں نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی
زندگی کے آخری موڑ پر، جب بڑھاپے کی وجہ سے جب انسان چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جب انسان بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں سے انسان معذور ہو جاتا ہے، اگر قرآنی ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہے تو اللہ زندگی کے آخری اسٹیج میں اسے ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اس کی جسم کی بھی اور اس کی دماغ کی بھی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے عبد الملک بن عمیر کا یہ قول بہت ساری کتابوں میں جو فضائل قرآن کے نام پر ہے موجود ہے، ان ابقى الناس عقولا اصحاب القرآن، قرآن کے پڑھنے و سمجھنے والے عقل کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے ہیں، دماغ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوتے ہیں، فکر کے اعتبار سے سب سے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن دماغ اور عقل کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہا گیا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عقل کے اندر بالیدگی اور تازگی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل میں اضافہ، فکر میں اضافہ۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے کی رائے میں اعتدال اور توازن ہوتا ہے، معتدل رائے ہوتی ہے ان کی، اختلاف میں حق کا راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے قلب پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته کہولا کان ام شبانا، قاری قرآن، عالم قرآن، حاملین قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے مشیر کار ہوتے تھے، ان کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب قرآن سے، اہل قرآن سے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں سے مشورہ لیتے تھے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب مسائل کا انبار لگتا تھا تو ابن عباس کو بلاتے تھے، جن کی عمر کم تھی لیکن ان سے مشورہ لیتے تھے، کہتے تھے بہت بڑے بڑے مسائل ہم پر رونما ہیں، آپ اپنی رائے پیش کرو۔ حضرت ابن عباس کی رائے کو عمر بن خطاب پسند فرماتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے علم کے ذریعے سے انسان کی عقل روشن ہوتی ہے اور اس کی فکر میں بالیدگی ہوتی ہے، اس لیے یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے جس کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت سے جہاں دماغ میں تازگی آتی ہے، جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، نگاہ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہیں 5 فائدے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تمام نیکیوں میں قرآن کی نیکی کرے گا 5 فائدہ ہوگا۔ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق، قرآن پڑھو گے اور اس کے ساتھ نیک اعمال انجام دو گے، پہلا فائدہ یہ چہرے پہ روشنی آئے گی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قاری قرآن کے چہرے کو دیکھو، گانا گانے والے اور سنگر کے چہرے کو دیکھو، قرآن کے قاری کو دیکھو جو قرآن پڑھتا ہے، اور سنگر کے چہرے کو دیکھو، فرق آئے گا۔ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والے کے چہرے پہ روشنی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ونورا فی القلب، قلب میں نور آتا ہے، جب قلب میں نور آئے گا تو اللہ فرماتا ہے فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو آدمی اللہ کے نور کے اوپر ہوگا اس کا سینہ کشادہ ہوگا، یعنی اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، سینہ کشادہ ہوگا، سینے میں تنگی نہیں ہوگی، جس کی تفسیر بعض احادیث میں موجود ہے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت۔ جب قرآن کا نور سینے میں داخل ہوگا 3 چیزیں پیدا ہوں گی۔ نمبر 1 دنیا سے محبت کم، آخرت کی فکر زیادہ ہوگی، آخرت کی طرف دھیان لگے گا، دنیا سے بیزاری ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ والاستعداد للموت، موت کی فکر ہوگی کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، مرنے سے پہلے موت کی فکر، موت کی تیاری کی فکر ہوگی۔ یعنی اللہ قرآن کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ اس کو خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو خیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو کہا یوفق لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، خیر کی توفیق دیتا ہے، قرآن کے لیے استعمال کرے گا، حدیث کے لیے استعمال کرے گا، انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان قرآنی ماحول میں زندگی گزارے،
تو قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ قلب میں روشنی آئے گی، اور قلب میں روشنی آئے گی تو مرنے سے پہلے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، وقوۃ فی البدن، قرآن پڑھنے سے بدن میں قوت پیدا ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی۔ نمبر 4، وسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی آئے گی۔ جس طرح گناہ کرنے سے روزی میں کمی آتی، مسلم احمد کی حدیث ہے، ان العبد لیحرم بالرزق بذنب یصیبہ، گناہ سے اللہ اس روزی سے محروم کر دیتا ہے جو روزی اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے۔ خود قرآن نے کہا وعلی الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہودیوں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے ہر اس جانور کو جس کے ناخن تھے، ناخن والے جانور کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا۔ اللہ نے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا، اللہ نے بہت سی حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، محروم کر دیا اللہ نے۔ اس لیے جس قدر قرآنی ماحول میں ہوں گے، نیکیوں کے اندر غوطہ ہوں گے، تو سعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی آئے گی۔ اور قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم کے نمایاں اثرات کیا ہیں؟ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ جس طرح صحابہ کرام سے محبت کی گئی، تابعین سے محبت کی گئی، اور آج بھی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لوگ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے فرمایا ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے میرے بھائی، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم جس قدر قرآنی ماحول میں رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں چند اہم اور ضروری فوائد و ثمرات لے کر کے حاضر ہوں گا۔ دنیا کے صفحات پر جہاں بڑے بڑے دانشور، سائنٹسٹ اور اسلام کے جانباز سپاہی پیدا ہوئے، وہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، بچوں کو قرآن پڑھایا، بوڑھوں کو قرآن پڑھایا، قرآنی ماحول میں جنہوں نے زندگی گزاری اور ربانی فرمان سے جنہوں نے اپنے دلوں کو گرمایا، اللہ نے ان کی عمروں میں کتنی برکت دی، اور کس قدر دنیا کے اندر وہ محبوب ہوئے، اور کس قدر دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ایمان کی خوشبو سے نوازا۔ ان کے مرنے کے بعد ایمان و عمل کی خوشبو بکھرتی چلی گئی کہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس کے بعد قیمتی صفحات کا ایک مختصر جائزہ پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔